پیچھے والے کھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سامنے کھائیں گے تو میرے دل جائے گا، مجھے کام ماننا پڑے گا. ضرور شریف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کٹ دل پریشان سجدے بیدار کے جذبے اندرون باقی ہیں. محترم حضرات، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، چند لمحے ہمارے پاس ہیں. میری آج کی آمد پہلی آمدوں سے بہت مختلف ہے. میں برسوں کے بعد 8 یا 9 سال کے بعد آپ کی زیارت کو، آپ کی ملاقات کو، اس اسٹیج کی سعادت کو حاصل ہوا. یہی مقام ہوتا تھا، یہی مجلس ہوتی تھی، آپ ہوتے تھے، رات ہوتی تھی. قاری صاحب ماشاءاللہ وہی ہیں، بیٹے ان کے مولانا احمد قاسمی وہی ہیں. سرائے ائمہ اپنے مقام پر ہے. جب بھی شعبان آتا، رمضان کے قریب کا مہینہ آتا، میرے خوابوں میں، میرے خیالوں میں، میری سانسوں میں، میرے دل کی دھڑکن میں اسرائے ائمہ نے
تشریف لانے والے بجنور کے مختلف لحاظ سے یہاں جمع ہونے والے اہل ایمان، میں تمہیں یاد کر کے بے اختیار اشک آنکھوں سے برسنا شروع ہو جاتے، آج بلا اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیل جاتا، اے مولا وہ رات، وہ نشست، وہ موقع، وہ موسم، وہ سہانی گھڑی، وہ سعادت کے مواقع جب یہ کان قرآن کی تلاوت کسی قاری سے سنیں گے، جب یہ کان کسی شاعر کی نعت سنے گا، جب ہم اپنے چاہنے والوں اور رسول اللہ کے دیوانوں کے بیچ بیٹھے ہوئے، وہ لمحے کب آئیں گے، وہ گھڑیاں کب آئیں گی، چاروں طرف سے مایوسیوں کے سیاہ بادل، گھنگھور اندھیرے اور نہ چمکنے والی گھٹائیں ہوتی، مگر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن، اس کی آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یکا یک اس کی آیتیں زبان پر جاری ہوتی، ذہن میں گھوم جاتی، دل میں اتر جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا کہ کیوں مایوسیوں کے پردے تم چاک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اپنے محبوب، اپنے دوست حضرت یعقوب کے ذریعے کہلوایا، اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو اذهبوا فتحسسوا، تلاش کرو، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشکل ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ کوئی سورج رات کی سیاہی میں آج تک چھپ نہیں سکا، کوئی صبح صادق سیاہ بدلیوں کے درمیان محفوظ نہیں رہ سکی۔ رات کے اندھیروں کے پردے چاک کر کے صبح صادق ہمیشہ نمودار ہوتی ہے، سوکھا جاتا ہے اور اندھیروں کا کیا پاچا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزانہ یہ پیغام دیتا ہے، اے مسلمانوں اپنے دل اور دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو بٹھا لیجئے، اس سے رشتہ مضبوط قائم کیجئے۔ آج اچھے بچوں کا پیغام ہمیں یہی ہے، آج ہمارے لیے یقیناً خوشیوں کا موسم ہے، خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ آج اس قرآن کریم کو ان بچوں نے محفوظ کر کے ہمیں یہ کہا ہے، ہم اسلام کے، ہم قرآن کے حامل ہیں، ماننے والے ہیں۔ ہاں میرے بچوں، ہم تمہاری زبانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمہارے ہونٹوں کو اگر ہم چوم سکتے تو چوم لیتے، تمہارے دل کو اگر ہم خراج تحسین پیش نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت اور شقاوت پسند کون ہو سکتا ہے۔ تم نے قرآن کریم کو حفظ کر کے، اے ماں اگر تجھ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو خوش نصیب ہے کہ آج تیرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا، کل میدان قیامت میں تیرے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج ستارے پھیکے پڑ جائیں گے۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ اسی قرآن کی محبت میں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ملت زندہ ہے، یہ امت زندہ ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی محبت، قاضیوں کی محبت، اماموں کی محبت، مؤذنوں کی محبت، اپنی مسجد کے میناروں کی محبت، اس کے محراب اور اس کی چٹائیوں کی محبت آپ کے دلوں میں قائم کر رکھی ہے۔ یہ محبت ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ اے مولا تجھے ہم آج تیری محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تیری محبت کو بھوکے ہیں، ہماری اولادیں تیری محبت کو بھوکی ہیں۔ سارا زمانہ زمین کے ذرے ذرے
آسمان کا ہر ٹکڑا، یہاں تک کہ دریا اور پہاڑ ہمیں نفرت پلا رہے ہیں۔ اے مولا ہمیں تیری محبت چاہیے، اپنی محبت کے ساغر ہمیں پلا دیجئے اور اپنی محبت کے دریا میں ہمیں ڈبو کر غوطہ لگا دیجئے۔ اے مولا اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لے لیجئے اور اپنے برکتوں کے جھونکوں سے ہمارے گھروں کو، دکانوں کو، ہماری کھیتیوں کو، باغوں کو، تجارت کی منڈیوں کو آراستہ کرنا۔ زور سے کہہ دو آمین۔ آمین۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی دعا کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی دیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ 1450 برس پہلے یہ حکم ان لوگوں کے لیے آیا جو مکہ میں رہتے تھے، جو مدینہ میں زندگی گزارتے تھے، جو جزیرۃ العرب میں رہتے تھے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بن کر، اے مومنوں کی اولادوں، اے مسلمانوں کے بیٹوں، اے مسلمانوں کی بیٹیوں، اے مسلمان بیویوں، اے مسلمان بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو خطاب کر کے جو کہہ رہا ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ سنیں گے دل کے کانوں سے؟ تو بے کانوں پر تو ویسے مفرد بندے ہوئے ہیں، دل کے کانوں سے سن لیجیے۔ سننے کی انشاءاللہ پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کس پر؟ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور جنت پر، جہنم پر، نبی کے آخر الزمان ہونے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں ہو، تمہارے ذہن کی ہر رگ و ریشے میں ہو، خدا کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، جب دل میں خیالات آئیں اور جب دل میں برے ارادے آئیں اور جب دل میں پاپ آئے اور جب نیت بری ہونے لگے، فوراً کہو دل سے میرا رب مجھے جانتا ہے، ایک ایک عمل کی میرے خبر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، باقی کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اگلی آیت سنیے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ فرما رہا ہے آج جو لوگ قرآن کو، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر نہیں مانتے، جبریل کو فرشتوں کا سردار نہیں مانتے، بیت المقدس کو مقدس نہیں مانتے، مسجد اقصی کو اللہ کا گھر نہیں مانتے، وہ آج تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، ان سے گھبرانے کی، ان سے ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی، کپکپانے کی، چھڑانے کی، ان کے قدموں میں گرنے کی، ان کے سامنے چاپلوسی کرنے کی، ان کے سامنے کتے کی طرح تم ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرنا، واخشونی، ڈرنا مجھ سے، صرف میرا ڈر ہو، باقی کسی چیز کا ڈر تمہارے خواب اور خیال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بڑے سے بڑے جادوگر اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ساحر اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے کنکر منکر پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں، تعویذ گنڈا لکھنے اور کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، ٹوٹکا اور ٹوٹکا کرنے والے
اکٹھے ہو جائیں. وما هم بضارين من احد الا باذن الله. جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہ ہوگی, اللہ کا حکم نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوگی, کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی پھونک کسی کا بال نکاح نہیں کر سکتی ہے, کوئی گنڈا, کوئی تعویذ, کوئی سحری اور کوئی بھی مردے کی ہڈی, اس کی ہڈی کا پسا ہوا چور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے, وہ جسے چاہے نفع پہنچائے اور جسے چاہے نقصان پہنچائے. کسی میں اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے خلاف کر سکے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! سبھی صحابہ زندہ باد! تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاته, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. لیکن یہ ڈر سانپ کی طرح نہ ہو جیسے سانپ سے ڈر لگتا ہے. یہ شیر والا ڈر نہیں ہے, یہ لکڑ بنگے کا ڈر نہیں ہے, یہ ڈاکو اور چور اور قاتل کا ڈر نہیں ہے. ایک ایسا ڈر ہو جیسے باپ کے سامنے بے حیائی کے کام کرنے سے ڈر لگتا ہے, ماں کے سامنے اس کی عظمت, اس کی محبت کے ساتھ کوئی خلاف ورزی کرنے سے ڈر لگتا ہے, استاد کے سامنے شرارت سے ڈر لگتا ہے. یہ عظمت بھرا ڈر ہو, یہ محبت بھرا ڈر ہو, یہ تعظیم والا ڈر ہو, تو ایسا ڈر اس سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پہ کھڑے ہو گئے اور کفا اٹھے اور ان کی ٹانگیں ہلنے لگیں. وہ کہنے لگے ہمیں کس کی طاقت ہے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ کوئی نہیں ہم پتا کر سکتا اللہ کے خوف. اللہ رب العزت دلوں کے حال سے واقف ہے, خواب اور خیال سے واقف ہے, دل میں جو تمہارے تمنائیں آتی ہیں ان سے واقف ہے, جو آرزویں کرتے ہو ان سے واقف ہے. دل جو مچلتا ہے, مچل کے پھر سنبھلتا ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. جب صحابہ نے کہا اے ہمارے پاک پروردگار, اس سے ڈرنے کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں, ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں, ہم تو عاجز ہیں, ہم تو کمزور ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں میں دوسری آیت بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تمہارے اختیار میں ہے اتنا ڈر لو. اب تو میرا دن کیا ادا کر, تو تم سے ادا نہیں ہو سکتا. آپ ادا کر دیں گے, یہ جو بھی لڑکے کھایا ہے اس کا اتنا ادا نہیں ہو جائے گا. آپ کہو کہ حافظ صاحب کو بھائی نے کھلایا, ان کے تو ایک دو لڈو دے کے ہم ادا کر دیں گے. دو کھلائیں گے, دو ہم دیتے ہیں, تین دے دیں گے, ان کا تو آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لڈو میں مٹھاس آئی, یہ میٹھا کس نے دیا, یہ گنے میں شیرینی کس نے ڈالی, یہ بکر کو میٹھا کس نے دیا, اور چھوڑو اسے, وہ سب کچھ بکر گنا میٹھا حلوائی نے کر دیا. یہ زبان پر جو پرت لگی ہوئی ہے جس سے ٹیسٹ لذت ذائقہ آتا ہے, یہ کس نے دی ہے, یہ اللہ رب العزت نے دی ہے. لوگوں کو جب جس بنیاد پر آپ کا جلسہ نہیں پایا, جب کرونا ہوا تو زبان کہتی تھی میں اپنا ٹیسٹ بھول چکی ہوں, اور نہ جانے کس نے ذائقہ اور لذت مجھ سے چھین لی ہے. یہ میٹھے کو میٹھا سمجھنا, یہ نمکین کو نمکین سمجھنا, یہ مرچ کو مرچ سمجھنا, یہ زبان میں ٹیسٹ, یہ لذت, یہ کس نے عطا کی ہے؟ یہ اس اللہ رب العزت نے عطا کی ہے جس نے تمہیں چبانے کے لیے دانت دیے ہیں اور کھانے کے لیے ہونٹ اور منہ دیے ہیں, اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلق سے اترنے کے لیے آپ کے گلے میں نہ جانے کیسا سسٹم بنا, اس کا حق ادا کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا اے داؤد اعملوا آل داؤد شکرا,
اے داؤد کی اولادو، اے سلیمان علیہ السلام، اے حضرت داؤد کے بیٹو، اے حضرت داؤد کی بہو، اے حضرت داؤد کے پوتو، او پوتو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، تم پر قوم عمالقہ زانی مسلط تھی، جس کا سردار جالوت تھا، جس نے تمہارے بیت المقدس کو تاراج کر رکھا تھا، تمہارے مکانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی، تمہارے بچوں کو غلام بنا رکھا تھا، تمہاری بیٹیوں کو باندیاں بنا رکھا تھا، تمہارے نوجوانوں کے جس کو ان کے خون سے وہ ہولیاں کھیل کر کے جشن منایا کرتا تھا، تمہارے داؤد علیہ السلام بچے تھے جب وہ طالوت کے لشکر کے ساتھ نکلے ہیں تو ہم نے ان کو 3 پتھر عطا کیے تھے، اور ان پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں اللہ رب العزت نے جالوت کا بھیجا نکالنے کے لیے تیار کیا ہے، اٹھا اور اپنی جیب میں رکھ لے، اٹھا اور اپنی گوفن میں ہمیں رکھ لے، اے داؤد اللہ رب العزت نے تیرے ہاتھ کو ایک ڈکٹیٹر اور ایک ظالم کے صفائی کے لیے قبول کیا۔ قرآن پڑھیے، نہیں پڑھنا آتا تو سن لیجیے، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے داؤد تم بچے تھے، بچپن میں ہم نے تمہارے ذریعے ایک ظالم اور ظلم سے بھری ہوئی قوم کا خاتمہ کرایا، تمہارے ہاتھوں ہم نے لشکر کو شکست دلوائی، پھر ہم نے تمہیں بیت المقدس دیا، اس کو آزاد کرایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا بادشاہ بنا دیا، سلطنت تمہارے ہاتھ میں دے دی، اور یہاں تک کہ اے داؤد ہم نے تم سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں لوہا لو، بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تپانے کی ضرورت نہیں ہے، مشینوں میں پگھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں لو اور زرہ بناؤ اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی زرہ کی روٹی کھاؤ۔ انسان ہوا کہ نہیں؟ پھر بیٹا دینا وَوَهَبْنَا لَهُ سُلَيْمَانَ، اور اے ہم نے اس کو پھر سلیمان بنا۔ کبھی ہمیں نعمت یاد آتی ہے اپنے بیٹوں کی؟ اگر آج ہمارے بیٹے ہیں وہ کس کی عطا ہے، وہ کس کی بہن ہے، وہ کس کا فضل ہے، وہ کس کا لطف ہے، اللہ نے اگر کسی کو بیٹا عطا فرمایا ہے جو باپ کے اشاروں پر محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، یا باپ کے کہنے پر وہ بازار چلا جاتا ہے، یا باپ کی خوشیوں کا سامان مہیا کرتا ہے، باپ کو پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے تمہارے بس بات کہا جی یہ بیٹا ہم نے تم کو دیا ہے، یہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، یہ جو بھائیوں کی خدمت میں پہلے لگی رہتی ہیں، کبھی چائے گرم کر رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی کپڑوں پر پریس کر رہی ہے، کبھی جوتیاں صاف کر رہی ہے، اور کبھی بھائی کے لیے اچھی غذا بنا رہی ہے، یہ بہنیں کس نے دی ہے، یہ ماں کس نے دی ہے، یہ باپ کس نے دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے کہا ہے داؤد تمہیں بھی ہم نے بادشاہ بنایا، اور تمہارے بیٹے کو تو ایسا بادشاہ بنایا کہ اس کے تابع فرمان ہم نے جناتوں کو کر دیا، ہم نے اس کے تابع فرمان پرندوں کو کر دیا، چرندوں کو کر دیا، ہم نے اس کے تابع فرمان ہواؤں کو کر دیا، وہ غدوہا شہر ورواحها شہر، صبح کو چلے تو 1 مہینہ مسافت ان کا طے کر لے، اور شام کو چلے تو طے کر لے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکریہ ادا کرو، اور شکریہ یہ ہے کہ نعمت کی قدر نہ کرو۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں جسم کی شکل میں دی ہے، آنکھ نعمت ہے، یہ کان نعمت ہے، یہ قدرت اور یہ پیر نعمت ہے، ایک آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے چلو گے تو تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، کیلکولیٹر
جواب دے دیں گے اور تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آج صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء جانتے ہیں اللہ کی معرفت کیا ہے, انبیاء کو پتا ہے اللہ کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت میں نبی ہی جانتے ہیں. داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں. ان کی اولادوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرا حق ادا کر سکتے ہیں, ہم تیری شکر گزاری کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. آگے بڑھ کر انہوں نے ان کے خاندان میں ان کی اولادوں نے یہ کہا اے اللہ ہم تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, اس لیے اگر ہم یہ کہیں گے نشکرو کا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, یہ شکر ادا کرنے کی توفیق آپ نے دی. یہ ایک نعمت اور ہو گئی جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, پھر اس کا شکر ادا کریں گے تو ایک نعمت اور ہو جائے گی. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ ہم عاجز و قاصر ہے کہ آپ کا شکریہ. اللہ نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم اظہار کر دو کہ تم عاجز ہو. تم کہہ دو کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تم کہہ دو کہ ہم تیرے غلام ہیں, تم کہہ دو کہ ہم لاچار و مجبور ہیں. تم یہ مت کہو کہ ہم بھی کچھ ہیں. ایک اس کائنات میں طاقت ہے ابلیس کی, شیطان کی, جسے اللہ نے تمہارا دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شیطان تمہارا ان الشیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اسے اپنا دشمن ہی سمجھیں. سمجھتے ہیں نہیں تو سوچتے ہیں اگر مل جائے گا تو دوستی کرتے ہیں. شیطان تمہارا دشمن ہے, وہ یہ طے کر کے آیا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی بولو لے ڈوبیں گے. ڈوبنے والا جب نیچے کو چلتا ہے تو کہتا ہے کہ آؤ ذرا ہمارے ساتھ ڈوب. اگر کوئی تیراک نہ ہو تو کبھی بچانے کی غلطی مت کرنا, وہ تو ڈوبنے والا آپ کو بھی لے کے ڈوب جائے گا. ابلیس یہ کہہ کر آیا ہے کہ اے اللہ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا, میں تیرے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا بنا کر رہوں گا, اپنا حصہ نکال کے رکھوں گا, انہیں اپنے نقش قدم پر چلاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, ان کے لیے گمراہ کر ڈالوں گا, انہیں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور انہیں میں امیدیں دلاؤں گا, آنسوؤں کے صفحات دکھاؤں گا, میں انہیں حسین دنیا کی جنتوں کے خواب دکھاؤں گا اور آخرت کی جنت سے محروم کر ڈالوں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, میں امیدوں میں ان پر رکھوں گا. جیسے ہمارے نوجوان امیدوں میں رکھے. بعض نوجوانوں کے میں نے بس دیکھے, بس جانتے ہیں اس میں تصویر کس کے لگی ہوئی ہے؟ بالی ووڈ کی بڑی کسی حسین اداکار. ابھی بیچارہ اس خواب میں جی رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن ان سے ملاقات ہو جائے, یہ آئیں گی اور مجھے سیلفی دے کر چلی جائے گی, یہ آئیں گی اور مجھے آٹوگراف دے کر چلی جائیں گی. اسی کو پرسنل کے امیدوں میں جی رہا ہے. شیطان نے کہا کہ میں امیدوں میں لگا دوں گا, ان کو بھٹکا دوں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, اور میں ان کو حکم دوں گا, فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ابلیس کے پیروکار بن کر جانوروں کے کان کاٹ دیتا ہے, اور جانوروں کے تھوڑے سے کان کاٹ کر ابلیس کو خوش کرتا ہے. اور آج اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا, فَلَيُبَيِّنُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے, جو اللہ کی بناوٹ ہے, اسی کو بدل دیں گے. بدلتے بھی کہ نہیں؟ آج نہیں بدل رہے, مسلمان ہو کر بدل رہے ہیں. کتنے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے کان سوراخ ہے اور اس میں ایک گھڑی پڑا ہوا ہے. کیوں آئے گھڑی پڑا ہوا ہے؟ کوئی یہ بچہ کے بھائی جان انہوں نے اپنا کان چھپا رکھا تھا, ہم نہیں بدل گی بھائی جان کے یہ آیا ہے اپنا کان چھلوا لیا تاکہ ہمیں بھی ساتھ بجرنگی صاحب سمجھا جائے.
دیکھو تو صحیح، تو کہاں وہ کہاں، اور تو اپنا کام کیوں چھلوائے ہوئے ہیں؟ کسی کو دیکھو تو وہ ہاتھ میں سونے کی کڑا پہنے ہوئے ہیں، گلے میں چین پہنے ہوئے ہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کوئی کان کٹانے کے لیے تیار ہے۔ اور معاف کیجیے گا نوجوانوں، شرما جاؤ گے تم، ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تراش کر یہ بننا چاہتا تھا کہ ہم مرد برے لگتے ہیں، عورتیں ہوتے تھے کتنے خوبصورت تھے۔ نائی کی دکان میں جا کر، سیلون میں پہنچ کر اس سے کہتے ہیں کوئی ایسے پھٹ کری لے کر آ، یہ کبھی میرے بال نکل نہ جائے۔ وہ کہتا ہے بھائی ابھی تک دنیا میں سائنس چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا، سمندر کی پاتال میں اتر گیا، نہ جانا اس نے کیسے کیسے ہتھیار انسانوں کو قتل کرنے کے بنائے، مگر ایسا روشن، ایسی فٹکری، ایسی کوئی دوا سائنس آج تک تیار نہیں کر سکا جو تیرے چہرے پر نکلنے والے بالوں کی کھیتی کو 2 دن بھی روک سکے۔ اگلے دن وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہوں۔ جانتے ہو فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاک ہے وہ ذات سبحان من زین الرجال بالضحی، جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے، وسبحان من زین النساء بالزواج، جس نے عورتوں کو ان کی چوٹیوں سے زینت بخشی ہے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ فرشتوں کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو سنت ادا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم کیا ابلیس کے کہنے میں نہیں آئے؟ ہم نے جانوروں کے کام تو نہ کاٹے، مگر ہم نے اپنے آپ کو مردوں کی جگہ عورتوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا، اور ہمیں مردانہ صفات پسند نہیں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر ہم شیطان کے نقش قدم پر چلے، توبہ کرو اور اس کو گناہ جانو، اور اللہ رب العزت سے یہ عہد و پیمان کرو، یہاں اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ کامیابی اس دن ہوگی جس دن موت کا فرشتہ کھڑا ہو اور ہمارے پاس آخری ہسٹری کے لیے تھوڑا ہی سمے بچا ہو، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہو اور ہمارے پاس ابلیس بھی کھڑا ہو، اور یہ آزمائش کا وقت ہو، اس وقت ہماری آخری ہسٹری سے پہلے ہم یہ کہہ اٹھے، ہم یہ پکار اٹھے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہوا دنیا سے جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو۔ یہ کامیابی ہے، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ دولت کا آ جانا، حکومت کا آ جانا، سلطنت کا آ جانا، بادشاہت کا آ جانا، وزارت کا بھی جانا، ایم پی بن جانا، ایم ایل اے بن جانا، پردھان بن جانا، ممبر بن جانا، نوکری کا لگ جانا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے۔ کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ جب مومن کی روح قبض ہو رہی ہو تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ نشان مرد مومن بات گویا، علامہ اقبال کہتے ہیں میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ سنیں گے؟ سنیں گے جناب؟ جی سنیں۔ کچھ لوگ تو صحیح آ رہے ہیں، کچھ لوگ خاموش رکھتے ہیں۔ سر ہل جائے گا تو کچھ جائے گا نہیں۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ نشان مرد مومن بات گویا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تبسم برلب اوس،
مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوتی ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جسم کے خون کو نچوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ تمہارے موبائل گواہ ہیں، تمہارے موبائل کی اسکرینیں گواہ ہیں، یوٹیوب پر آنے والی تصاویر گواہ ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر سب کو پیغام دیا جاتا ہے، نشانے مرد مومن باتو گویم، میں مومن کی نشانی تجھے بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو تبسم اس کے ہونٹوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ تبسم مسکراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا جاتا ہے، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص سعودی عرب میں بیٹھا ہو اور اس کی محبوبہ سرائے ائمہ کے کسی باغیچے میں بیٹھی ہو، موبائل دونوں کے ہاتھ میں ہو، اور جیسے ہی اسکرین سامنے آئے اس نے اپنے معشوق کو دیکھا، اس نے اپنے محبوب کو دیکھا، اس نے اپنے دلبر کو دیکھا، اس نے اپنے جانم کو دیکھا، اس نے اپنے سرتاج کو دیکھا، اس نے اپنی رفیقہ حیات کو دیکھا، تو سب سے پہلے کیا آئے گا سامنے؟ وہ سایہ کی مسکراہٹ۔ اچانک ایک دم مسکراہٹ سامنے آئے گی۔ جو مومن دنیا چھوڑتا ہے تو پہلا آسمان سے لے کر ساتوں آسمان تک کے سارے پردے چاک کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کی حور دانتوں تلے انگلی دبائے اسے دیکھتی ہوتی ہے اور کہتی ہے ویلکم، یہاں آ جائیے، برسوں سے تیرا انتظار تھا۔ میں وہ ہوں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کی آواز کسی کان نے نہیں سنی، جس کی گلائی پر کسی کی بدنگاہ نہیں پڑی۔ میں صرف تیری ہوں، تیری حبیبہ محبوبہ بن کر تیری جنت کی حور ہوں۔ جو وہ جنت کی حور کو دیکھے گا تو کیا مسکرائے گا یا روئے گا؟ مسکرائے گا۔ یہ ہوتی ہے وہ مسکراہٹ۔ جب وہ جنت میں دیکھتا ہے اپنا گھر جو یاقوت سے بنا ہوا ہے، زمرد سے بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے، جس کی کرنوں سے مہک رہی ہے جنت، تو پھر وہ مسکرا اٹھتا ہے۔ کاش اس کے پاس اس وقت زبان ہوتی، وہ زبان اس کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ زبان پہ تالا لگا دیا جاتا ہے، ورنہ عالم آخرت کی باتیں آپ کو نظر آنے لگیں گی۔ زبان گونگی ہو جاتی ہے، وہ اس وقت اپنی زبان سے وہ کہتا جو حبیب نجار نے سورہ یاسین میں کہی ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو میرے حالات کی خبر ہو جاتی کہ مجھے میرے رب نے کیسا مقام ہے۔ بما غفر لی ربی جعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت و اکرام والوں میں شامل فرمایا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ موت آئے تو ایمان کی حالت آنا چاہیے، حالت شراب کی نہ ہو، نشے کی نہ ہو، ہاتھوں میں شراب کا جام نہ ہو، کسی فاحشہ کی زلف انگلیوں میں نہ ہو، کوئی غیر محرم کا بدن جسم سے نہ لگا ہوا ہو، حالت میں آئے موت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر فرشتوں کے ذریعے تمہارا استقبال کرے، اور جب اللہ کے حضور تمہارا یہ روح پہنچے، اللہ پوچھے کہ کون آیا ہے تو بتایا جائے یہ گناہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے یہ مجھے محبوب تھا، یہ مجھے پسندیدہ تھا، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا امتی تھا، اس کی سنتوں کا زندہ کرنے والا، اس کی مسجدوں میں چراغ جلانے والا، اس کے قرآن کو سینے سے لگانے والا، اس کی سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ آج جو مخون ہوتا تھا مگر یہ اس میں برداشت کرتا تھا، تمنائیں قتل ہو جاتی تھی مگر تمناؤں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا میں شریعت کی چوکھٹ پر آرزو قربان کر ڈالوں گا، میں شریعت محمد رسول اللہ کی رضامندی کے لیے ہر رشتے دار کا روٹ جانا پسند کروں گا، مگر میں اپنے آقا اور مولا محمد رسول اللہ کا اٹھنا یا ان کا غصہ یا ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کی پیاس تو پانی کے قطروں سے بجھائے گی، یہاں نہیں تو وہاں نہیں جائے گا، مگر آخرت میں حوض کوثر پر ایک ہی حوض ہے جس کا نام
کوثر ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے جس کا نام محمد عربی ہے، وہاں اب ہوا اسی کو ملے گا جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے، جو ہاتھ پھیلاتے وقت یہ کہہ سکے اے میرے رسول، اے میرے رہبر، اے میرے مرتضی، یہ ہاتھ ہم ہمیشہ تیری محبت میں قرآن چھوتے رہے، کھولتے رہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ آج مجھے جامع کوثر چاہیے، رسول اللہ جامع کوثر چاہیے۔ اے میرے عزیز، ایمان تو وراثت میں مل گیا، مل گیا نا؟ اسی وراثت میں زمین مل گئی، حکمہ کے سرائے والوں کو۔ حکمہ کے معنی سمجھتے ہو؟ حکمہ بتا دوں آج، امام جانتے ہو؟ ہم تو جانتے ہیں، ایک کو امام کہتے ہیں اور زیادہ کو ائمہ۔ ایک کو امام کہیں گے، 30 امام اکٹھے ہو جائے تو ائمہ کہلاتا ہے۔ یہ سرائے اماموں کی سرائے ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ پیشوا، مقتدی۔ اور یوں تو تم سب کے سب امام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا، امام بیچو بیچ میں ہوتا ہے اور تم بھی بالکل بیچ کی امت ہو، لہذا دنیا کے امام تم ہو، تم مقتدی نہیں ہو، تم اللہ نے مقتدی بنایا ہے۔ تم پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، تم اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئے ہو۔ تم راستہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے، تم بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانے کے لیے آئے ہو۔ اس لیے اپنی نمازوں میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اور ہمیں انعام جن پر تم نے کیا ان کے راستے پر چلائیے۔ جو بھٹک گئے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ آپ کا غصہ نازل ہوا ہے ان کی راہ پہ ہمیں مت چلائیے گا، جن جو بھٹک گئے ہیں ان کی راہ پر مت چلائیے گا۔ تو راستہ اللہ نے آپ کو دیا، مگر کیا کریں گے کہ امت ٹوٹ ٹوٹتی دم دم نہ کشی، یہ دوسروں سے راستہ پوچھ رہی، جنہیں قرآن نے کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، سم بکم یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر آج امت مسلمہ گونگے سے کہتی ہے میری بات سن لے، وہ کہاں سے سنے گا؟ یہ بہرے سے کہتی ہے میری بات سن لے، وہ کہاں سے سنے گا؟ ان گونگوں سے، ان بہروں سے، ان اندھوں سے۔ اور راستہ پوچھ رہی ہے، اندھا کیا راستہ بتائے گا؟ گونگا کیا تم سے کلام کرے گا؟ بہرا کیا تمہاری آواز کو سنے گا؟ تم وہ ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے کام دیے ہیں، جنہیں اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرما رہا ہے کہ نصیحت تو عقل مند بھی حاصل کرتے ہیں، تم سے بڑی عقل دنیا میں کسی کے پاس۔ تم جانتے ہو یہ گوبر ہے، تم جانتے ہو یہ پیشاب ہے، تم جانتے ہو یہ کیچڑ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ مچھر ہے، تم جانتے ہو کہ یہ ندی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ سمندر ہے، تم جانتے ہو کہ یہ سورج ہے، تم جانتے ہو کہ یہ چند چاند ہے، تم جانتے ہو کہ یہ زمین ہے، یہ پرتھوی ہے، یہ آسمان ہے، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اکیلا ہے، تم سے زیادہ عقلمند ہے کوئی؟ مگر عقل کو کبھی طاق میں رکھ کر کے بیعت رسول پر پوچھتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اندھوں سے راستہ پوچھتے ہیں۔ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی شکل میں، نبی کی حدیث کی شکل میں اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کی شکل میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ دیا، پورا نمونہ دیا، تمہاری خوشی کی حدیں بھی طے کر دی اور تمہارے غم کی حدیں بھی اللہ رب العزت نے طے کر دی۔ غم اس حد تک منا سکتے ہو، خوشیاں صرف اس حد تک منا سکتے ہو، یہ طے کر دیا۔
ہمارے نبی کی زندگی میں خوشیوں کا دور بھی آیا، غموں کا دور بھی آیا، دونوں دور آئے۔ ایک وقت محمد رسول اللہ پر وہ بھی آیا کہ طائف کی گلیوں میں پیر خون سے لبریز ہیں، جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، پورا جسم چھلی چھلی ہے، پورا جسم پتھروں سے کچل دیا گیا ہے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہو بکا نہیں کی، فریاد نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی ناسی یا ارحم الراحمین۔ اللہ آج اپنی بے بسی کی، اپنی بے کسی کی، اپنی بے وضاحتی کی، اپنے پاس سامان نہ ہونے کی، کئی بھائی نہ ہونے کی، چچا کے ساتھ نہ ہونے کی، میں نے شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں، اس کے سوائے مولا میں کس سے شکایت کروں؟ علم نکال رہی ہے، لیکن اگر تو مجھ سے غصہ نہیں ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھ سے خفا نہیں ہے، تو مجھے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ خطیب انقلاب مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، خطیب انقلاب مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، خطیب انقلاب مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، مدارس اسلامیہ زندہ باد، مکاتب دینیہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خوشیوں کا دور بھی آیا اور غم کا دور بھی آیا۔ جب غزوہ احد میں ہے، خود خود زخمی ہے، چہرے پر رخسار ہے، جن کی ٹوپی کی کڑیاں گھس گئی ہیں، دانت شہید ہو چکے ہیں، لہو زمین پر گر رہا ہے، سرخون سے احد کا دامن لالا زار ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑ کر پہنچتی ہے، آگ جلاتی ہیں، چٹائی جلا کر ابا جان کے زخموں میں بھرتی ہیں، خون کی کڑیاں جو رخسار پہ چپتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح ان کو نکالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ خون کی کڑیاں نکال دی جاتی، رخسار چبھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک کڑی نکالی، ایک دانت ٹوٹ کے باہر گیا، دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت ٹوٹ کے باہر گیا۔ اللہ کے رسول تیرے بھی آجدار شہید ہوئے ہیں، تو تیرے غلام نے بھی اپنے دادوں کو تجھ پہ شہید کر کے تیری سنت کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی ہے 70 صحابہ شہید ہیں، باقی زخمی ہیں، مگر یہاں ماتم نہیں بجایا جاتا، یہاں فریادیں نہیں کی جاتی، یہاں آہو پکار نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت آپ کو پیغام دیا، سوگ کتنے دن منا سکتے ہو؟ ایک عام مسلمان، ایک عام نوجوان، ایک عام بیٹا صرف 3 دن کا سوگ منا سکتا ہے، اس سے زیادہ کا غم اور سوگ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا من ضرب الحدود، جس نے رخساروں کو پیٹا، وشق الجیوب اور اپنی گریبانوں کو پھاڑ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا کان نوچنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، غم کے موقع پر رخسار پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی گریبان اور کپڑوں کو پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کر دو اس غم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر کہو اللہ ہمیں اس کا بدل عطا فرمائیے۔ غم بھی آیا، خوشیاں بھی آئی۔ ہاں، ایک عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرے گی، اس کے علاوہ کسی کو اتنا لمبا سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا اسلام۔ خوشیاں بھی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بدر کا مارکا فتح ہوا اور فاتحانہ شان سے مدینہ میں پہنچے۔ مگر اس مجمع سے پوچھ رہا ہوں، اپنے علماء سے درخواست کر رہا ہوں، ان حافظوں سے گزارش کر مجھے بتاؤ کیا مدینے کے گھروں پر لائٹنگ ہوئی تھی؟ کیا مدینے کے گھروں میں چراغ جلائے گئے تھے؟ کیا مسجد نبی کی میناروں پر یا اس کے ستونوں پر کوئی لڑیاں لگائی گئی تھی؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں تم؟ اگر تم یہ بتاؤ، بخاری سے ثابت کر دو، ابو داؤد سے ثابت کر دو، نبی کے کسی عمل سے ثابت کر دو، اور پھر دو جہان کی قسم پھر میں بھی اپنی خوشیوں کے موقع پر ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ تمہیں بھی اجازت ہے اپنے گھر کو لائٹنگ سے سجانے کی، مگر جب نہیں ہے تو کیوں سجاتے ہو؟ کیوں؟ کس کی اتباع کر رہے ہو؟ کس کی نقل کر رہے ہو؟ آپ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب تمہارا معبود ہے،
آپ تمہارا پتا ہے یہ تو مجوسیوں کا طریقہ، وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ آگ کے پرستش کیا کرتے تھے، اور دنیا کے اور قومیں نہیں کرتی ہوں گی، ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن جس دن تمہارے رہبر، تمہارے رہنما، اس کائنات کے دلبر، اس کائنات کے تاجدار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ولادت ہوئی اور آپ کی پیدائش ہوئی، جس دن آپ اس میں زمین پر آئے، اس دن آپ نے زمین پر آتے ہی، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، حدیث سے بات ثابت ہے، اس دن ایران کا آتش کدا جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا، جو ایک لمحے کے لیے آگ نہیں بجھتی تھی، اس دن وہ خود بخود بجھ گیا اور خاموش ہو گیا، ابلیس تڑپنے لگا اور پچھاڑ کھانے لگا، آج وہ آ گئے جن کے سامنے میرا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا اور میری تحریک اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان شادی کرنے جائے تو پہلے گاڑی پہ آگ کے کنکوں میں لگا اسے سجا دو آپ کے کنکوں سے، مجھے بھی آپ پسند ہے، تو پھر بیراج کے پل پہ بننے کے بعد جل کیوں نہیں جاتا؟ تو جب بھی اکثر رات میں آتا ہوں تو وہاں پر آپ چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب مجھے آگے پسند ہے تو وصیت کر جا، پھر مرنے کے بعد مجھے وہیں جلا کر تیرے لیے جائز ہے، اور اگر تیرے نبی نے ایسا نہیں کیا، مکہ فتح ہوا، مکے کی جن گلیوں سے روتے ہوئے گزرے تھے، روتے ہوئے گزرے تھے، حضرت صہیب کے آنسو آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے گزرے تھے، مکہ فتح ہوتا ہے، فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ کہ مکہ کیا کبھی چراغا کیا گیا؟ مکے میں دیپک جلائے گئے، مکے میں دیے جلائے گئے، مکے میں کیا کیا گیا؟ کچھ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ہمیں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ میں اندر جا کر نماز شکر ادا کی، نماز شکر ادا کی کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے فاتحانہ شان سے مکے میں داخل کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں چاہے وہ نکاح کی ہیں، یہاں پر ابلیس سے یارانہ، ابلیس سے دوستی اور محبت، کہیں ڈی جے پر کوئی تھرک رہا ہے، کہیں بانسری پر کوئی ناچ رہا ہے، اور کہیں ڈھول پر کوئی ڈانس کر رہا ہے، اور چاروں طرف بے حیائی کے نغمے ہیں، کوئی اپنی بہنوں ہی کو دیکھ کر کے فاسد خیالات دل میں پیدا کر رہا ہے۔ یہ موقع کیا ہے تم نہیں جانتے، یہ کتنی بڑی سنت ہے، جس طرح اذان سنت ہے، جس طرح نماز پڑھنا سنت ہے، داڑھی کا رکھنا سنت ہے، اسی طرح یہ نکاح بھی تیرے محبوب کی سنت ہے، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس سنت کی ادائیگی کے موقع پر میرے نوجوانوں تم اپنے عزیز و خالق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہی وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور جب کوئی اللہ سے ڈرے گا تو رات کی تنہائیوں میں بھی وہ گناہ سے بچے گا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے جنگل میں نکلے، وہ بادشاہ ایسے تھے، وہ بادشاہ ایسے تھے، وہ سلطنت کے ذمہ دار ایسے تھے کہ رات کو خواب و خبرٹی کی نیند نہیں سویا کرتے تھے، نہ ان کے پاس باڈی گارڈوں کا تام جھام تھا، نہ ان کے پاس سپاہی، نہ ان کے پاس آج کی طرح یہ تام جھام تھے کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہے تو پتہ چلے کہ کون گیا بٹا بجاتے ہوئے، کون گیا کہ پیاؤں پیاؤں کرتے ہوئے، یہ کون گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے تھے جن کی طاقت کا چرچا آسمانوں پر ہوا کرتا تھا، جن کی حیبت کا چرچا ایران کے کسرا کے محل میں ہوا کرتا تھا، وہ جن کے روح تقدیر عالمی تھا، کہ کیسے روم کا فتنہ پانی ہو جایا کرتا تھا، مگر ان کے پاس نہ کوئی کام شام تھا، نہ ان کے پاس کوئی ذیل تھی، نہ ان کے پاس کوئی ریشم و حریر تھا۔ عمر بن خطاب رات کو سو نہیں جاتے تھے بلکہ پوری رات کو گھومتے ہوئے چکر لگاتے کہ کسی کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہے، کسی آنکھ میں آنسو تو نہیں ہے، کوئی دل مایوس تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی لٹا پٹا قافلہ کسی کا فریادی تو نہیں ہے۔ وہ راتوں کو گھومتے تھے، آج کے
کو، آج کے وزیروں کو، آج کے بادشاہوں کو، آج کے انتظامیہ والوں کو کیا نسبت ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے نبی کے سچے شہدائیوں صحابہ کرام سے؟ تم کہاں ہوگا؟ حالات کا جائزہ لینے نکلے تھے۔ ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، سادہ کپڑے تھے، پھٹا ہوا لباس سے، عام انسان کی طرح مسافر کی طرح تھا۔ اس سے کہا، اے چرواہے، رات کا مسافر ہے، بھوکا ہوں، تیرا بھی کام ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ مجھے دھونے کی اجازت دے دے، میری پیاس بجھ جائے گی، میری بھوک مٹ جائے گی، میں اس کے بدلے میں تجھے چند درہم دوں گا، چند دینار دے دوں گا میں تجھے۔ اے چرواہے، مجھے دھونے کی اجازت دے۔ وہ کیسا دور تھا، وہ کیسا خدا کا خوف تھا، وہاں کوئی چیکنگ کرنے والا نہیں تھا۔ اس چرواہے نے سیدھا سا جواب دیا، میں چرواہا ہوں، میں صرف نوکر ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، دودھ کا مالک وہ ہے جس کی بکریاں ہیں، میں تو اجرت پہ بکریاں چاہتا ہوں، مہینے میں اپنی اجرت لے لیتا ہوں، لہذا مجھے اپنی ہوتا کہ میں بکری کا دودھ میں دے کر چند سکے یا چند درہم اپنی جیب میں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تیرا مالک کی ہے؟ مالک تو ہے، کون دیکھ رہا تھا؟ جنگل ہے، بیابان ہے۔ اتنا کہتے ہی اس چرواہے کی چیخ نکل گئی، اس نے اپنے دل سے نکالی اور کہا، اے مسافر، میں تجھے کیا جواب دوں؟ وَعِينَ اللَّهِ وَعِينَ اللَّهِ وَعِينَ اللَّهِ، میرا مالک تو نہیں ہے مگر اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ کہاں جائے گا؟ وَاللَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین پر اپنا سر ٹیک دیا، سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اللہ میری رعایا میں ان چرواہوں کے تقوی کا یہ عالم ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جائزہ لیں، ٹرک چلانے والے ڈرائیور ہیں، ذرا اپنی زندگیوں کو جھانکیں، ان کی بھروانے میں مالک سے تیل بیچ کر چلے، چکر ادھر سے ہی بھر لیا، ادھر سے بھی لے گئے، مالک کو کہہ دیا کہ خالی آئیے ادھر سے گاڑی، تیل کی سارا یوں ٹھوکی۔ یہ ہے آج ہم، اپنے آپ کو بدل لیجئے، تم بدلو گے، تم کدھر کر بدلو گے، زمانہ ادھر بدل جائے گا۔ تمہاری آنکھ کو تاثیر تھی کہ تم آپ تیاری کرتے تھے، شیر تم ہلاتا رہ جاتا تھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں، افریقہ کے ڈیزرٹ اور افریقہ کے بیابانوں میں وہ وقت تاریخ کو یاد نہیں ہے کہ جب محمد رسول اللہ کے دیوانے اور ان کے چاہنے والے افریقہ میں اپنا خیمہ گاڑتے ہیں، وہ جنگل سانپوں سے بھرا ہوا ہے، شیروں سے بھرا ہوا ہے، چیتوں سے بھرا ہوا ہے اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے امیر، تم نے کہاں خیمہ گاڑ دیا؟ یہاں کے ہاتھی ہمیں نگل جائیں گے، شیر ہمیں پھاڑ کے لقمہ بنا ڈالیں گے، لہذا یہاں کہاں خیمہ گاڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں، نہیں، کھڑے ہو، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو مکہ معظمہ سے، مدینہ منورہ سے چل کر رسول اللہ کے غلام اور ان کے دیوانے تمہارے یہاں اپنا خیمہ گاڑ چکے ہیں۔ اب اے سانپوں، تمہاری یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، شیروں تم اپنا مقام بدل دو، اے بچھو تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 دن تک تمہیں امان ہے، 3 دن کے بعد اگر تم نظر آئے تو پھر ہمیں حق ہوگا کہ ہم ایزا دینے والوں کو راستے سے صاف کر دیں، تمہارا قتل کر دیں۔ یہ آواز ان جانوروں کے کانوں میں پڑی، وہ جانور نہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ احساس رکھتے ہیں، وہ زندگی رکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ دامن اپنے دامن میں نوٹ کیا، یہ سورج گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، افریقہ کے ڈیزرٹ اور وہاں کے صحرا گواہ ہے کہ شیر اپنے بچوں کو لے جا رہا ہے۔ شیر کے بچے نے پوچھا، ابا جان اس جگہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا، یہاں نبی کے چاہنے والے، قرآن و سنت کے زندہ کرنے والے
خدا کا خوف رکھنے والے، نبی کے مشن کو آخری دم تک زندگی میں اتار دینے والے یہاں گئے ہیں. ان کا فرمان سن کر ہم تو کہیں اور اپنا مسکن بنا لیں گے، لیکن غلطی سے اگر کسی نے ان پہ حملہ کر دیا تو اللہ کی فضل سے کہاں ہوگا. یہ وہ تھے ایک ہم، نہ آنکھ میں حیا رہی، نہ زبان میں سچائی رہی، نہ امانت داری رہی، نہ ہم دیانت دار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے فراموش کر دیا. ہماری خلوتیں کیسی اور ہماری جنتیں کیسی، ذرا اندازہ لگائیے. میں نے آیت پڑھی تھی، اسی کی طرف آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تمہیں پکار کر کہا، مجھ سے کہا، قیامت تک ہر ایمان والے سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا ہے. الا تکونوا کالذین نسوا اللہ کو جنہوں نے بھولا فانساہم، اللہ نے ان کو ان کی ذات سے اور ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. اللہ کو جو کوئی بھول جاتا ہے پھر اللہ اسے اس کے اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے. وہ اپنے فائدے کی نہیں سوچتا، وہ اپنے نقصان کی سوچتا ہے. اس لیے اللہ کو کبھی فراموش مت کر دینا. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. یہ بیٹھے ہیں قاری اویس صاحب، یہ مجھے 7 سال یاد کرتے رہے، مجھے محبت کے ساتھ پیغام بھیجتے رہے، یہاں تک کہ جب میں باہر آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھائے، یہ راتیں دکھائی، آزادی کا سورج دکھایا، آزادی کا چاند دکھایا، آزادی کے سپنے میرے شرمندہ تعبیر کیے. کوئی نجیب آباد سے چلا، اس نے کوئی گاڑی کرائے کی، میرے گاؤں میں اندر ایسے ہی گاؤں میں، تمہارے گاؤں سے بھی کہیں جا کر رامپور میں گاؤں ہے، یہ وہاں پہنچ گیا. تو آج یہ بتائیے میں ان کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ میں ان کی دعوت پہ لبیک کیسے نہ کہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرو. کرتے ہیں آج؟ چلو آپ کے لیے یہ بھی نہیں حالات کبھی نہیں بدلے. میں حالات پر گفتگو آپ سے زیادہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ کل کا زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے. تو حالات ہمارے ہاتھ میں رکھے، اتنے چینل ہیں، اتنا میڈیا ہے، یہ سب کچھ ہے کہ آپ کو پل پل کی خبر ہے. اس کی کیا ضرورت کچھ کہنے کی؟ مگر یہ حالات ہی نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے کہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. اللہ کسی سے کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اس نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ خود اس کو برباد نہ کر لے. آج کہیں مت جاؤ، رو اپنی تقدیر پر، رو اپنے آپ پر، اور آنسو بہاؤ اپنے ہی آپ پر، اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والوں. تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں حکومت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں بادشاہت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں سلطنت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں محفوظ قلعے نہیں دیے تھے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ نہیں دیا تھا؟ تمہیں دولت نہیں دی تھی؟ دولت دی، مگر دولت کا استعمال تم نے کہاں کیا؟ شجاعت میں کیا، عیاشیوں میں کیا، شرابوں میں کیا، ناچ گانے والیوں پر کیا. اور یہاں تک کہ تم نے اپنے درباروں میں اور اپنے محلوں میں شاعروں کو بٹھایا کہ وہ تمہاری تعریف کرے، وہ شراب کی تعریف کرے، وہ جوئے کی تعریف کرے، وہ سکے کی تعریف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تم سے کچھ چھین لیا اور کہا جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں جب چاہوں حالات کو لمحوں میں بدل دوں اور تم پر ہم نے زندہ ترسل. خطیب انقلاب مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد. خطیب انقلاب مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد. خطیب انقلاب مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میرے دوستو، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حل میں، تم اپنا کام کرو. یہ آخری آیت کہہ کر آپ سے جا رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ ہم اپنے رب کو بھلا دیں، اپنے مولا کو بھلا دیں، اپنے پروردگار کو بھلا دیں. نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں ہر وقت یاد کرنا ہے کہ ہمارے سامنے دسترخوان آئے تو ہمارا آج جیسے ہی نعمتوں کی طرف بڑھے ہم کہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور جب پانی کا قطرہ ہاتھ سے اترے تو ہم کہیں سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے، الحمدللہ تو تعریف کے قابل ہے، اور جب پیٹ سیراب ہو جائے اس کے عالم میں نعمتیں آئیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کی یاد ہے، یاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہم بیٹھ جائیں گے صبح سے اٹھے 45 سال میں نہیں دوں گا مجھے 5000 دانے لا کر دو کھجور کے اس کو بیٹھے، اللہ کی یاد آ جائے فوراً، دل چاہتا ہے وعدہ خلافی کرنا، سامنے سے وعدہ خلافی کرنا نہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، وعد اللہ لا یخلف ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں بھی اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا، اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا، میں اپنے وعدے پر پورا کروں گا، الا یہ کہ مجھے اس وعدے کے پورا کرنے کی سکت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، تو اللہ تو کہے گا میرا بندہ مجھے یاد رکھے ہوئے ہے کہ اگر کھانا کھاؤ تو یہ دعائیں پڑھ ڈالو، اور جب مہمان بن کر کسی کی دسترخوان پر کھاؤ تو وہاں دوسری دعا ہے اللہم اکرم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ماشاءاللہ یہ مدرسے کے طالب علم بھی میرے ساتھ ساتھ آ باقی حضرات سوچ رہے ہیں کیا کریں مجھے یاد ہی نہیں، کوئی بات نہیں اپنے بچوں سے سیکھی، نہیں تو اردو میں یاد رہی تھی، ترجمہ کر دوں، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اس کو کھلائیے، ابھی لڈو کھائے تھے نا تو آپ یہ کہتے کہ اے اللہ جس نے ہمیں لڈو کھلائے ہیں آپ اس کو برفی کھلائیے، اللہم اکرم من اطعمنی، اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اس کو کھلائیے، اور واسقی من سقانی، اور جس نے مجھے پلایا پانی جو بھی اللہ آپ اس کو پلائیے، یعنی کتنی بڑی اس نے نعمت آپ کو دی تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ بھائی ارے بڑا دسترخوان سج رہا ہے اس کا، بڑی دولت آ رہی ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے، اور دل اندر سے جلنے لگے، دعا کہاں سے نکلے گی اور اندر سے دل جلتا ہے۔ ایک بات اور کہتے ہیں کہ دعا اور اللہ کے رسول نے ہمیں سیکھی، جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے دسترخوان پر جائیں تو ایک دعا اور سکھائی، افطر عندکم الصائمون، تمہارے دسترخوان پر، افطر عندکم الصائمون، تمہارے دسترخوان پر تمہارے گھر میں روزے دار افطار کرتے رہیں۔ کون؟ روزے دار، روزے خوار نہیں، روزہ کھانے والے نہیں، روزے دار آپ کے دسترخوان پر افطار کرتے رہیں۔ اکلا اس سے پہلے ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اور تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ کھاتے تھے۔ کون؟ نیک، کیونکہ نیک آدمی کھائیں گے تو وہ جو عبادت کریں گے جو خون بنے اس کا ثواب آپ کو ملے۔ یہ نہیں کہ تمہارے یہاں چور چکرے ڈاکو گنڈے لٹیرے بچے بدماش اور پولیس کے افسران جو رات دن رشوت میں اور رات دن ظلم کرے وہ کھاتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے دسترخوان پر روزے دار کھاتے ہی رہیں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارے دسترخوان پر نیک لوگ کھانا کھائیں، مگر آج کے اس مسلمان کو کیا ہو گیا، اس صاحب ایمان کو کیا ہو گیا، اس کے سینے میں قرآن بھی ہے، پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، مگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے فنکشن میں، میری اس تقریب میں اگر یہاں کا کوئی ظالم سے ظالم آ جائے تو میری عزت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ او منافق ذرا سن لے اچھی طرح، کل کے مدینہ کے منافق بھی یہی کرتے تھے، وہ یہودیوں کے پاس جاتے، وہ مشرکین عرب کے پاس جاتے اور سمجھتے کہ یہاں ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایبتغون عندهم العزة، یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، وللہ العزة ولرسولہ والمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ ہاں میں ڈھونڈوں
نیک لوگوں کو بلا کر دسترخوان پہ کھلائے. اور تیسری دعا کیا ہے اس میں؟ صلت علیکم الملائکہ. یہ دعا کون دے سکتا ہے؟ بولو یہ کون دے گا جسے یاد ہو؟ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں، رحمت کی دعا کرتے رہیں. دنیا کا روزے دار کی دعا ہو گئی، نیک لوگوں کی دعا ہو گئی، اور فرشتوں کی رحمت کی دعا ہو گئی. اس لیے یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی. کیونکہ کوئی گناہگار کھائے گا تو ذاکر ہے کوئی طاقت سے کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ داری ہے. محترم دوستو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ ارادہ دعا کر لیجیے. کوئی جو مدارس ہیں ان کی حفاظت کریں. یہ واقعی ہماری بستیوں میں، یہ ہمارے شہروں میں، یہ ہمارے محلوں میں قرآن کریم پڑھنے کا ذریعہ ہے. اور اے امت، اے بھولے بھالے لوگوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ ٹھنڈ میں، بارش کے عالم میں، صبح سے بارش کا موسم تھا، میں قریت صاحب کو فون کرتا رہا کہ میں آؤں یا نہ آؤں، کیونکہ میں نے وعدہ مجھے نبھانا تھا. میں انتظار کر دیا میں نے کہ اگر آپ کہیں تو میں ہر حال میں حاضر ہو جاؤں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ہم نے بھی اللہ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بارش تو کبھی برس سکتی ہے، مگر یہ اجتماع، یہ جلسہ مجھے تقریباً 9 سال کے بعد مل رہا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ مغرب کے بعد کا اجتماع ہے، ٹھنڈ کے موسم کا اجتماع ہے، اور پھر برسات کی بوندوں کا اجتماع ہے. مگر اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے صاحب ایمان لوگوں، تم نے ثابت کر دیا، تم نے بتا دیا کہ سینوں میں ہمارے ایمان کی چنگاریاں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ رات آ گئی ہے. آج بھی ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہماری اور آپ کی محبت کسی لالچ میں نہیں ہے، پیسوں کی نہیں ہے، یہ ووٹوں کی نہیں ہے، یہ کپڑوں کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظل عرشک، صرف سایہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا. اس میں 7 لوگ ہوں گے جن میں 1-2 لوگ وہ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ ہی کے لیے روٹ جاتے تھے. انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ ملے گا، اس لیے کہ محبت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. آپ نے میرے لیے بہت ساری دعائیں دی، وہ صرف محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان 7 لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا تنہائی میں اللہ کے در سے آنسو نکل جائے، اللہ رب العزت اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اگر اسے کوئی موقع ملے تو وہ انصاف کرتے، وہ حق نہ مارے کسی کا. اسے موقع ملے، اس کے ہاتھ میں قدم آئے، طاقت آئے، حکومت آئے، کرسی آئے تو وہ انصاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں انصاف کرے. نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، ہمارے علماء کرام زندہ باد، ہمارے علماء کرام زندہ باد، ہمارے مدارس اسلامیہ زندہ باد، ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی زندہ باد، ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی زندہ باد، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد. ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اس طرح چھپا کر خرچ کرے کہ داہنے ہاتھ سے کسی کو خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ایسا بھی کبھی کبھی کیا کریں کہ آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہ ہو آپ خرچ کر رہے ہیں، اور پتہ کہ مت پتا ہوگا 100 روپے فلاں کو دے رہا ہے، بس بتائیے ہے نا. ایسا بھی خرچہ کرنی ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو، صرف رب جانتا ہو اور آپ جانتے ہو. الحمدللہ ہم ان 7 میں سے بہت سارے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. کل ہمیں وہاں سایہ ملے گا کیونکہ 10 بجے تک اس پروگرام کو چلنا تھا، 10 بج چکے ہیں. میں آپ کی محبتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو آل داؤد نے کہی، اللہ ہم نہ اس عوام کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ اس مجمع کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. میں مولانا اختر قاسمی صاحب ان کے والد محترم
حضرت قاری زبیر صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، تمام حضرات اور بالخصوص اے لوگوں جو آپ مجھ سے اور امت سے، ملت سے، اسلام سے، مدرسوں سے بے پناہ محبت کرتے ہو، میں آپ کی ایک دعا کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کے ایک آنسو کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج آتے کے راستے میں دسترخوان لگایا، میں ان کے دسترخوان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس وقت جلد بازی میں وہ دعا میں پڑھنا بھول گیا جو مجھے پڑھنا چاہیے تھی، اب میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ افطر علیکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اب پڑھ رہا ہوں اللہم اکرم من اطعمنی واسقی من سقانی، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔